اگر دل پہ چوٹ لگے تو قبول کرنا. اب میں بھول گیا ہوں تقریر کرنا, اب مجھے حالات حاضرہ پر بولنا. بہت ہو گئی لچھے دار تقریریں, کوئی فائدہ نہیں ہوا. اگر ایک کے دل پہ بھی چوٹ لگ گئی, نبی کا سچا عاشق بن گیا تو پورا جلسہ کر لیا. سال مسجد توڑی خیروں نے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. زور سے بولو, زور سے بولو, زور سے بولو. ارے مسجد توڑی خیروں نے, پھر وقت آئے گا پھر بنیں گی. کعبۃ اللہ سینکڑوں سالوں تک صنم خانہ بنا رہا, 365 بتوں کا گہوارہ بنا رہا. بنا کے نہیں بنا, زمانہ آیا ہجری 8 کا. بولو 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 بولو. ارے بیت اللہ میں صنم رکھے رہے, زمانہ آیا ہجری 8 کا. نبی نے علی کو اپنے کانوں پہ بٹھایا اور اعلان کیا, علی اپنے کانوں پہ مجھے تجھے بٹھانا میرا کام ہے, ان جھوٹے خداؤں کو کعبے سے نکالنا تیرا کام ہے. زمانہ آئے گا, لیکن احساس کرنا جو جملہ دینے جا رہا ہوں, مسجد توڑی خیروں نے کچھ ٹوٹنے کی کگار پہ ہے, اللہ سلامت رکھے. لیکن مسلمانوں کبھی تم نے احساس کیا ہے پھر زمانہ آئے گا. آیا صوفیہ مسجد کا نام سنا ہے؟ بولو. ترکی کے اندر یہ مسجد آیا صوفیہ نام سے صدیوں یہ مسجد چرچ بنی رہی. نہیں پتا ہوگا تمہیں, نہیں پتا ہوگا تمہیں اپنی تاریخ, کیونکہ دشمن بھی یہی چاہتا کہ تم اپنی تاریخ بھول جاؤ. دشمن بھی یہی چاہتا تم اپنا کلچر بھول جاؤ. سنو بہار کے لوگوں, دشمن بھی یہی چاہتا ہے تم اپنے بزرگوں کے تذکرے بھول جاؤ. آیا صوفیہ مسجد ٹرکی کے اندر صدیوں ویران پڑی رہی, صنم خانہ بن گئی, چرچ میں تبدیل ہو گئی, لیکن اللہ نے پھر سے آیا صوفی کو مسجد والا مقام. زور سے بولو. تاریخ نے کروٹ بدلی, آیا صوفیہ مسجد پھر مسجد بن گئی. لیکن آؤ میں پوچھنا چاہتا ہوں, اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتانا, مسجد توڑی ہے خیروں نے, کچھ ٹوٹنے کی کگار پہ ہے, وہ مسجد انشاءاللہ پھر بنے گی. لیکن ذرا دل کا اپنے کلیجے کو پکڑو, اپنے دل کو پکڑو. احمد رضا منظری کا یہ دل دوست جملہ سماعت کرو. ارے مسجدیں توڑی ہے خیروں نے, انشاءاللہ پھر بنے گی. لیکن مسجدیں تو توڑی ہے خیروں نے, اور مسلمان نے کیا توڑا ہے؟ مسلمان نے کس کو ڈیمیج کیا ہے؟ اہل عشق سپورٹ کریں گے تو یہ سمجھیں گے انہوں نے مسجدیں توڑی, لیکن تم نے کس کو توڑا ہے؟ تم نے کس کو پامال کیا ہے؟ تم نے کس کو بریک کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ارے انہوں نے مسجدیں توڑی, تم نے دین اسلام کو توڑ دیا. فجر تم نے چھوڑی, دین کو تم نے توڑا. ظہر تم نے چھوڑی, دین کو تم نے توڑا. عصر تم نے چھوڑی, دین کو تم نے چھوڑا. مغرب تم نے چھوڑی, دین کو تم نے توڑا. عشاء تم نے چھوڑی, دین کو تم نے توڑا. ارے ظالموں, ارے میری قوم کے لوگوں, ظالموں نے تو مسجدیں توڑی, لیکن آج کا مسلمان دین کو اٹھا رہا ہے. فجر چھوڑ رہا ہے, دین اٹھا رہا ہے. ظہر چھوڑ رہا ہے, دین کو اٹھا رہا ہے. عصر چھوڑ رہا ہے, دین کو اٹھا رہا ہے. مغرب چھوڑ رہا ہے, دین کو اٹھا رہا ہے. عشاء چھوڑ رہا ہے, دین کو اٹھا رہا ہے. کیونکہ میرے نبی کہتے ہیں جو نمازوں کو چھوڑتا ہے وہ دین کو اٹھا دیتا. ہم سے کرو, ہم جواب دیں گے. بریلی والا بغیر حوالے کے بریلی والا بغیر دلیل کے کوئی گفتگو نہیں کرتا. بولا نبی کی حدیث, الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا کھمبا ہے. نماز دین کا, نماز دین کا, زور سے, نماز دین کا, الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا کھمبا ہے. ومن اقامہا فقط اقام الدین, جس نے نماز کو پڑھا اس نے دین کو مضبوط کر دیا, قائم کر دیا. ومن ترکہا فقط ہدم الدین, آمنہ کا در یتیم کہتا ہے جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو اٹھا دیا. اب بتاؤ, جس نے فجر چھوڑی اس نے فجر میں دین کو اٹھایا کہ نہیں؟ جس نے ظہر چھوڑی اس نے دین کو اٹھایا کہ نہیں؟ جس نے مغرب چھوڑی اس نے دین کو اٹھایا کہ نہیں؟ جس نے عشاء چھوڑی اس نے دین کو اٹھایا کہ نہیں؟ اب
دین کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی ابو بکر نہیں آئے گا، اب کوئی عمر نہیں آنے والا، اب کوئی عثمان نہیں آنے والا، اب کوئی علی نہیں آنے والا، اب کوئی امام حسین نہیں آنے والا. ارے دین کو مضبوط کر دیا. امام حسین نے کربلا کے میدان میں عباس کے بازو کٹا دیے، دین کو مضبوط کر دیا. سکینہ کو پیاس سے تڑپتا ہوا دیکھ لیا، دین کو مضبوط کر دیا. قاسم کی جوانی لٹا دی، دین کو مضبوط کر دیا. عمر محمد کا گلا کٹا دیا، دین کو مضبوط کر دیا. عمر رباب کا کلیجہ تڑپتا ہوا دیکھ لیا، دین کو مضبوط کر دیا. اور میرا حسین 72 زخم کھانے کے بعد اپنی گردن کو کٹا گیا اور اعلان کر گیا، مولا ارے دین کا پیغام دینا تیرا کام ہے، دین کو مضبوط کرنا حسین ابن علی کا کام. چاہتے ہو ہماری عزت آئے، ارے جو دین کو مضبوط نہیں کر سکتا تو تمہاری عزت کے حق مضبوط. ومن ترک فقد ادام الدین، مصطفیٰ فرماتے ہیں. آج بتاؤں اس گاؤں کے اندر علامہ رفیق صاحب بتاؤ اس گاؤں میں کتنے لوگ ہوں گے 5% بھی نمازیں نہیں پڑھتے؟ کتنے؟ 5% بھی نمازیں نہیں پڑھتے. جس نماز کے لیے حسین ابن علی نے پورا خاندان کٹا دیا، جس نماز کے لیے عباس علم بردار نے اپنے بازو کٹا دیا، جس نماز کے لیے سکینہ پیاس سے پھوٹ گئی، جس نماز کے لیے شہر بانو نے اپنے جگر کا ٹکڑا کر دیا، جس نماز کے لیے وطمہ کے لال حسین ابن علی نے 6 مہینے کا جگر پارا علی اصغر کو کربلا کے میدان میں کٹا دیا. آج اسی علی اصغر کا وفادار کہنے والا پورے بھارت کے 22 سے 25-30 کروڑ مسلمانوں میں اگر 15 کروڑ بھی نمازوں میں جھک جائے، اگر 12 کروڑ بھی نمازوں میں جھک جائے تو یہی آسمان کا سورج دیکھے گا. 12 سے 15 کروڑ اگر بھارت کی مسجدوں میں نماز میں جھک جائے تو یہی سورج جھک جھک کر ہمیں سلام کرے گا اور کہے گا، اے سجدہ کرنے والوں، اب تم خدا سے مل گئے ہو، خدا نے تمہارا بیڑا پار کر دیا. تمہاری گردنوں پہ تلواریں لٹکا، کوئی نیتا آنے والا نہیں تمہاری سپورٹ، نہیں آئے گا کوئی تمہاری سپورٹ میں. اس لیے اگر سپورٹ چاہتے ہو تو خدا کی سپورٹ چاہتے. نحن اقرب من حبل الورید، وہ کہتا ہے میرے بندو ہم تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب اندازہ کرو جو 95% قوم نمازوں کو چھوڑے وہ دنیا پہ عزت پائے گی، وہ دنیا پہ سرخرو ہوگی؟ نہیں میرے بھائیوں، ہمیشہ کچرا باہر پھینکا جاتا ہے، کچرے کو زمین پاس کیا جاتا ہے اور ہیرے کو ہمیشہ روشنی دے کر اوپر کیا. اس لیے مسلمانوں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. سنی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، اس لیے آؤ اپنے نبی سے کہہ دو، آقا آقا نمازیں لانا تیرا کام ہے اور نمازیں ادا کرنا ہمارا کام ہے. وہ نبی تمہارا نمازیں لے کر آیا ہے جو حضرت آدم کا امام ہے، حضرت زکریا کا امام ہے، حضرت یحییٰ کا امام ہے. وہ نبی نمازیں لے کر آیا ہے جو سلیمان کا امام ہے، جو دانیال کا امام ہے. ہم نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا، اے امام احمد رضا بتا ہمارا نبی کون ہے، ہمارا رسول کون ہے، ہمارا پیغمبر کون ہے، ہمارا ریفارمر کون ہے؟ تو پورا مجمع استقبال کرے اور میرا ساتھ دے. ہم نے کہا امام احمد رضا جو آدم کا سردار ہے وہ کون ہے، جو عیسیٰ کا سردار ہے وہ کون ہے، جو موسیٰ کا سردار ہے وہ
کون ہے جو کلیم اللہ کا سردار ہے؟ وہ کون ہے جو نجی اللہ کا سردار ہے؟ وہ کون ہے؟ تو بریلی کا رضا بولا ارے آدم کو تم نے سنا ہے، آدم کا مقام اعلیٰ ہے، زکریا کا مقام اعلیٰ ہے، یحییٰ کا مقام اعلیٰ ہے، سلیمان کا مقام اعلیٰ ہے، دانیال کا مقام اعلیٰ ہے، حضرت ذوالکفل کا مقام اعلیٰ ہے، حضرت لوط پیغمبر کا مقام اعلیٰ ہے. لیکن باری جب آمنہ کے لال کی آئی، باری جب حبیب پروردگار کی آئی، باری جب مصطفیٰ جان رحمت کی آئی، باری جب حسنین کے نانا کی آئی، تو بریلی کا رضا کہتا ہے اے نبیوں کے امتیوں سنو، سارے نبی اعلیٰ ہے، سارے نبی اعلیٰ ہے، لیکن میرا نبی سب سے اولا و اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا و بالا، ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. کون کہتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. وہ نبی لایا ہے. کیا لایا ہے؟ کیا لایا ہے؟ زور سے بولو. کب پڑھو گے نمازیں؟ کب جھکو گے سجدوں میں؟ کب جاؤ گے رکوع میں؟ کب خدا کو راضی کرو گے؟ ایک مرتبہ تو راضی کر کے دیکھو مولا I want to pursue you my Allah. مولا تو راضی ہو جا تو آواز آئے گی ان کنتم مومنین، تم سچے پکے مومن ہو. سچے پکے مومن بن جاؤ. مومن تم بن جاؤ گے، کونین کو نالین بنا کر تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا. فتح مندی کا صحرا تمہارے سر پہ سجا دوں گا، اوج مندی کا صحرا تمہاری پیشانی پہ باندھ دوں گا، دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا. پرووائڈ یو ول ہیو ٹو بیکم اے کیئرفلی اسٹرانگ مومن، اور پڑھنا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ. اس لیے میری قوم کے لوگوں آج بڑا درد ہو رہا ہے. جہاں دیکھو مسلمانوں کی بے عزتی، جہاں دیکھو ان عورتوں کے پردے کی بے عزتی، جہاں دیکھو ہم. اے میرے بھائیوں اپنی آبرو کو پہچانو، اپنی عزت کو پہچانو. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیبر کے مقام پر گئے تھے تو میرے علی نے کہا تھا خیبر والو علی آ گیا ہے، علی آ گیا ہے. خیبر والوں نے کہا کون علی ہے؟ تو علی نے کہا وہی علی ہے جس کو نبی نے بھیجا ہے. سبحان اللہ. کون علی ہے؟ جو نبی کا داماد ہے وہی آیا ہے. کون علی ہے؟ جو فاطمہ کا شوہر ہے وہی آیا ہے. اب ہم نے قرآن سے کہا اے قرآن تو بتا. علی نے کہا فاطمہ کا شوہر علی ہے. علی نے کہا حسنین کا بابا علی ہے. علی نے کہا نبی کا داماد علی ہے. علی نے کہا نبی کا صحابی علی ہے. علی نے کہا ابو بکر کا دوست علی ہے. نبی نے علی نے کہا عمر کا وفادار علی ہے. علی نے کہا عثمان کا سالو علی ہے. لیکن قرآن تو بتا کون علی ہے؟ تو قرآن بولا اجے جو دن میں روزہ رکھے اور پوری رات نماز پڑھے وہ میرا علی ہے. ایسا علی جب پہنچا تھا خیبر کے قلعے پر، اکھاڑ کر پھینک دیا تھا اور آواز آئی تھی شیر مردہ شاہ یزدہ قوت پروردگار اور لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اس لیے میرے بھائیوں میں تم سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں اپنی جانوں پہ رحم کرو. اگر اپنی جانوں پہ نہیں تو اپنی بیٹیوں کی عزتوں پہ تو رحم کرو، اپنی بیویوں کی عزتوں پہ تو رحم کرو، ان ننھے ننھے بچوں پر تو رحم کرو. کہیں یہ بچے تمہارے سامنے کاٹ نہ دیے جائے. لیکن خدا کی قسم اگر تم سجدوں میں لگ جاؤ گے، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ گے تو آسمان سے آواز آئے گی اے میرے بندو، اے میرے بندو سجدہ کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری جان مال کی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے. پھر دنیا دیکھے گی اور پکار کر کہے گی دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ. کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم کے، گزرا ہے حدوں سے مسلمان کبھی کبھی عزیزان ملت اسلامیہ. پھر دنیا کہے گی ہم آتش سوزا میں بھی حق بات کہیں گے، کندن کی طرح تہر میں تابندہ رہیں گے. اور تاریخ بتاتی ہے ہر دور ستم میں ہم زندہ
زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ ہی رہیں گے. ایک مثال دے کر جا رہا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ، سال میں 2 مرتبہ تم نکلتے ہو. آج تم کہتے ہو ہماری حفاظت نہیں کی جاتی. احمد رضا منظری جو بھی بولتا ہے پریکٹیکلی بولتا ہے، اند شرع بولتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بولتا ہے. تم کہتے ہو ہماری عزت نہیں. ہاں ہاں آؤ، سال میں 2 مرتبہ نکلتے ہو، 2 مرتبہ نکلتے ہو. ایک مرتبہ عید الفطر کے موقع پر، ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر. اب اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتانا، جب عید الاضحیٰ کے موقع پر نکلتے ہو، جب عید الفطر کے موقع پر نکلتے ہو، حکومت کسی کی بھی ہو، چیف منسٹر کوئی بھی ہو، راشٹرپتی کوئی بھی ہو، وہ اعلان کر دیتا ہے کہ جہاں مسلمانوں کی مسجدیں ہیں وہاں صفائی کرا دی جائے، جہاں مسلمانوں کی عیدگاہیں ہیں وہاں چونا ڈلوا دیا جائے، اور پورے سپاہیوں کو لگا دیا جاتا ہے، سیکیورٹی کو لگا دیا جاتا ہے، اپنے فوجیوں کو لگا دیا جاتا ہے. اب حکومت سے کہتے ہیں ارے تو نے آج چونا کیوں ڈلوایا ہے، آج ان مسلمانوں کی حفاظت میں کیوں لگا دیا ہے، آج گلیوں میں صفائی کیوں کرا دی ہے. تو ہر حکومت کا نمائندہ بولتا ہے ارے تمہیں معلوم نہیں ہے آج مسلمان خدا کو راضی کرنے کے لیے نکل پڑا ہے. اللہ اکبر. جب مسلمان سال میں 2 مرتبہ نکلتا ہے تو دنیا جھکتی ہے. اب سوچو جب فجر میں تم نکلو گے عید کی طرح، جب ظہر میں تم نکلو گے عید کی طرح، جب عصر میں تم نکلو گے عید کی طرح، جب مغرب میں تم نکلو گے عید کی طرح، جب عشاء میں تم نکلو گے عید کی طرح، جب تم نکلو گے تو دنیا دیکھے گی. اب مسلمان سے مت ٹکرانا، کیونکہ مسلمان اب خدا سے ملاقات کرنے کے لیے نکل گیا. بولو میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ 2 ہی مرتبہ تو نکلتے ہو نا سر پہ ٹوپیاں لگا کر، ہے نا مولانا صاحب؟ 2 ہی مرتبہ نکلتے ہو. حکومت کسی کی بھی، کسی بھی پارٹی کی، چونا ڈلتا ہے کہ نہیں ڈلتا؟ صفائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بولو سپاہی لگتے کہ نہیں لگتے؟ ان کی زبان بولتی ہے، ان کی ایکٹیویٹیز بولتی ہے. اب مسلمان خدا سے ملنے نکل چکے. لیکن جب تم فجر میں نکلو گے عید کی طرح، جب ظہر میں نکلو گے عید کی طرح، جب مغرب میں نکلو گے عید کی طرح، جب عشاء میں نکلو گے عید کی طرح، تو دنیا کہے گی مسلمانوں تم یہ بتاؤ کتنی بڑی مسجدیں بنی. بولو بولو بولو، کتنی بڑی مسجدیں بنوانا، پیسہ بھی ہم دیں گے، زمین بھی ہم دیں گے. اب تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ دیتے ہیں، اب روڈوں کو بلاک مت کرو. تو تم کہہ دینا ارے ابھی تک ہم دوسرے راستے پہ تھے، اب ہم خدا کے راستے پہ آ گئے ہیں. خدا کے راستے پہ چلنا ہمارا کام ہے، اور دنیا پہ حکومت کرانا خدا کا کام ہے. پھر دنیا بولے گی دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ. گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں مسلمان. کتنا دیر ہو گئے جلسہ سنتے ہوئے؟ کوئی مسئلہ بتا کے جائے میرے بات جتنے جو بھی آئے پوچھ لینا. جس نے عشاء نہیں پڑھی اور جلسہ پوری رات سن لیا اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں. اللہ فتویٰ دے، پہلے فرض ہے بعد میں نفل. پہلے فرض ہے. جس نے عشاء نہیں پڑھی اور وہ کتنے بھی جلسے سن لے کوئی فائدہ نہیں. فائدہ جبھی ہوگا عشاء پڑھ لو گے پھر جلسہ سن لو گے تو خدا کی قسم دنیا میں عزت مل جائے گی اور آخرت میں جنت مل جائے گی. اس لیے مسلمانوں بس میرا آخری پیغام سن لو. تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، تمہیں رسول اللہ کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں، اور میری قوم کی بیٹیوں تمہیں فاطمہ کی چادر کا واسطہ دیتا ہوں. آؤ اپنے خدا سے دوستی کر لو، آؤ اپنے خدا سے ملاقات کر لو، آؤ اپنے خدا کو راضی کر لو، آؤ اپنے خدا کے دربار میں چلو، آؤ اپنے خدا کو راضی کر لو. خدا کی قسم دنیا بھی تمہاری ہوگی. بلکہ میں جملہ یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، اگر خدا کی راضی کر لو گے تو مرنے کے بعد جنت تمہاری ہوگی، دنیا میں حکومت تمہاری ہوگی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامات اپنے عشق کو اس انداز میں ظاہر کرتے ہیں. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. پھر تمہارا نبی جن میدان قیامت میں پل صراط کے کنارے کھڑا ہوگا. جب تم پل صراط سے گزرو گے تو میرا رسول کہے گا رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی. اے میرے
मौला मेरी उम्मत को पुल सिरात से आसानी के साथ गुजार दे। फिर बरेली के रजा बोलेंगे, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि हे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा बदुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। फिर जब तुम रसूल से मिल जाओगे तो मेरा रसूल मीज़ान अमल पे खड़ा होगा, और मीज़ान अमल पे जब नेकियां कम होंगी तो मेरा रसूल इजाफा करा देगा, गुनाहों में तखफीफ करा देगा। आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फिर मेरा रसूल चलेगा जन्नत के दरवाजे पर, रसूल खड़ा हो जाएगा, अल्लाह फरमाएगा मोहम्मद जन्नत में। तो जितने मोहम्मद नाम वाले होंगे रसूल के इश्क में जन्नत में जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हर मोहम्मद जन्नत में जाएगा, अल्लाह का मुनादी कहेगा है लोगों तुम क्यों जा रहे हो, हमने तो मोहम्मद के लिए कहा है मोहम्मद जन्नत में जाओ। तो हम ये कहेंगे मौला अरे तूने मोहम्मद कहा है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला नहीं कहा है। अरे तेरे नबी का नाम मोहम्मद है, तेरे नबी के नाम की मोहब्बत में हमारा नाम भी मोहम्मद है। सुभान अल्लाह। अब मेरा रसूल बोलेगा नाम मोहम्मद लेकर आना, तेरा काम है जन्नत दिलाना, मेरा काम है। आला हजरत फरमाते हैं वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। इसलिए मेरे भाइयों अगर यहाँ से प्यासे भी जाओगे तो नबी हौज़े कौसर पिलाएगा, अगर तुम यहाँ से भूखे भी जाओगे वल्लाह में तैर मिम्मा यश्तहून जैसे परिंदों का गोश्त मेरा नबी खिलवाएगा, अगर तुम यहाँ से फटे हुए मकान में रहकर जाओगे तो जन्नत का महल मेरा नबी दिलाएगा, अगर तुम फटा हुआ लिबास पहनकर जाओगे तो जन्नत का लिबास मेरा नबी दिलवाएगा, क्योंकि मेरा नबी मजबूर नहीं है, मेरा नबी मुख्तारे कायनात है। आला हजरत बरेली की धरती से कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया आओ हाथ उठाओ और हाथ उठाकर वादा करो सारे काम बाद में करेंगे, नमाज इंशाअल्लाह पहले पढ़ेंगे। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता ऐलान करो सब कुछ छूट जाए गवारा है, लेकिन नमाज छूटे ये गवारा है। बोलो इंशाअल्लाह नमाज जरूर पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह नमाज जरूर पढ़ेंगे। बस नबी की मोहब्बत में तुम नबी का इश्क लेकर नमाजें पढ़ लो, खुदा की कसम इज्जत हमारी खोई ही वापस आ जाएगी। फिर हमारा दुनिया में चर्चा होगा, और किस शान से चर्चा होगा, किस शान से चर्चा होगा कि सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। फिर दुनिया कहेगी दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे तौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है हाथों से मुसलमान कभी कभी। बस मैं यहीं पर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम करता हूँ, और मेरे बाद हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब को भी आपको सुन के जाना है, और अजमत भागलपुरी को भी सुन के जाना है। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह हम सबों को समझने की और दूसरों को समझाने की तौफीक अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़े बात था। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे।